بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک قومی سلامتی کے مشیر مقرر ہو گئے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ ایک حاضر سروس فوجی جرنیل کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا گیا ہے؟ یہ انتہائی اہم واقعہ ہے۔ آئیے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں اور کیسے کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ شاہ جی ایک حاضر سروس جرنیل کو قومی سلامتی کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ شاہ جی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کتنی اہمیت کا حامل اور کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ چوہی صاحب یہ آپ نے ایک انتہائی اہم سوال کیا، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ جو گنے جاتے ہیں وہ آرمی چیف گنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آرمی چیف کو ہی پاکستان کا سب سے زیادہ طاقتور جو ایک بندہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ انفارمڈ اور سب سے زیادہ جاننے والا ایوری تھنگ، مزید طاقت کا منبع جسے کہتے ہیں وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ لیکن آرمی چیف کے بھی جو کان اور آنکھیں ہوتی ہیں سر وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس حوالے سے آپ نے بولا کتنا طاقتور ہوتا ہے، تو میں ماضی کی ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ 83 کے اندر جنرل ضیاء کو اقتدار سنبھالے 6 سال ہوئے تھے 77 جولائی میں، تو یہ 83 کے اندر جب تحریک چلی تو اس تحریک ظاہر ہے کہ ایک مثلا پیپلز پارٹی اس وقت پاپولر ترین جماعت تھی تو اچھی خاصی پاورفل تحریک تھی، تو جنرل ضیاء کو یہ شبہ پڑ گیا تھا کہ کہیں مثلا آئی ایس آئی تو میرے خلاف اس تحریک کے اندر شامل نہیں ہے۔ اچھا، اس تحریک کی بیک اپ پہ وہ تو نہیں ہے؟ بیک اپ پہ وہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، جی اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب میں ایک دم یاد آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل ایوب کے خلاف ایک جلوس نکلا تھا جو لاہور اسٹیشن سے لے کے لکشمی چوک تک تھا، تو چوہی صاحب وہ جب لکشمی چوک آیا نا تو وہاں وہ جس طرح مقصد گورنمنٹ کرتی ہے ڈنڈا رولی سوٹا، 100 کے قریب بندے گرفتار ہو گئے، تو یہ دوپہر کو جلوس ہوتا ہے، شام تک وہ سارے رہا ہو گئے، کیونکہ وہ سارے کے سارے چوہی صاحب تو دسنا نہیں وہ سی آئی اے کے بندے تھے، اور سی آئی اے کا جو چیف تھا اس وقت وہ آغا یحییٰ خان کے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقصد آپس میں بھی جب اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے نا اوپر، تو یہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی جو آپ نے طاقت کا پوچھا، تو یہ جنرل ضیاء جیسے مقصد طاقتور ترین جو ڈکٹیٹر گزرے ہیں پاکستان میں، ان کا یہ حال تھا کہ وہ 83 کی جو تحریک تھی نا اس کے اندر وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ پھر انویسٹیگیشن کرائی تھی کہ کہیں آئی ایس آئی تو اس کے پیچھے بیک اپ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال وہ نہیں تھی، اور انہیں اس تحریک کی بیس پہ 85 میں پھر غیر جماعتی الیکشن کرانے پہ مجبور ہوئے۔ اچھا شاہ جی، یہ جو جنرل مشرف جب جانے کے خلاف جب احتجاج ہوا مطلع کا، میں بالکل ادھر آ رہا ہوں، لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا بی بی کا جو ہے نا، بی بی جب 88 میں آئی ہیں الیکشن کے اقتدار میں، تو سر 89 کے اندر انہیں آپ نے کہا نا طاقت، انہیں مطلب آپ دیکھیں احساس تھا کہ آئی ایس آئی کس قدر پاورفل ادارہ ہے، تو لیکن اب ظاہر ہے کہ 11 سالہ جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ تھا، پیپلز پارٹی باہر تھی، سارے کے سارے جو اینٹی پیپلز پارٹی تھے وہ اہم عہدوں پہ تھے فوج میں، تو بی بی نے کیا کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی میں جناب پہلی مرتبہ جنرل کلو جو ریٹائر فوجی تھے انہیں جو ہے نا ڈی جی لگا دیا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ بی بی جو تھی وہ مقصد ایک اجنبی تھی، اور جو اینٹی جو فوجی قیادت تھی وہ بھی اینٹی پیپلز پارٹی تھی، تو جنرل اسلم بیگ جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ فوری طور کے اوپر آئی ایس آئی کا جو ادارہ تھا اسے غیر فعال کر کے تو ملٹری انٹیلیجنس کو فعال کر دیا۔ آپ یہ طاقت، ٹھیک ہے؟ اب آ جائے جنرل مشرف کا جو آپ نے کہا سر، جنرل مشرف کا جب الیکشن ہوا 2008 کے اندر، 2007 میں ہونا تھا تو بی بی کی شہادت کے بعد ذرا سا آگے ہوا 2008 کے بعد، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر ان کے خلاف وکیلوں کی بھی تحریک چلی، لال مسجد کی بھی تحریک چلی، اور اس کے بعد پھر افتخار چودھری صاحب جو تو وہ کالا جو تھا برقع، کالا کیمرہ اور کالا کوٹ، یہ تینوں مل کے چلے، تو اس کے اندر جنرل ضیاء نے ایک ٹائم پہ کے اوپر یہ سوچا تھا کہ وہ 58(2)B کا جو ہے نا ہتھیار اس سے گورنمنٹ کو یہ ڈیزالو کر دیں، کیونکہ 58(2)B کے اختیار جو تھا وہ 18ویں ترمیم سے پہلے جنرل ضیاء کے پاس تھا، تو لیکن جنرل کیانی جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ایگری نہیں، سوری جنرل مشرف کے دور میں، یہ جی جنرل مشرف کے دور میں 2008 کی بات ہے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو میں اسے جو ہے نا وہ ڈسمس کر دوں 58(2)B کی جو تو غیر جمہوری تلوار ہے نا، آئین کا حصہ تو وہ تھی آرٹیکل، تو لیکن جنرل کیانی جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت وہ ایگری نہیں ہوئے تھے،
تو ان کے ایگری، یعنی آپ یہ دیکھیں کتنے طاقتور ہوتا ہے کہ ان کے ایگری نہ ہونے کی وجہ سے باوجود ہاں آرمی چیف اس کو ختم نہیں کر سکتا، حالانکہ اختیار تھا، صدر بھی تھا اور آرمی چیف بھی تھا، اختیار تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے. ایک یہ سیکنڈلی جو سب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دنیا کی جس طرح میں نے کہا کہ ٹاپ 10 سیکرٹ ایجنسیز میں سے ایک آئی ایس آئی ہے، تو اس کا چیف ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ ان دی ہول ورلڈ جی سر وہ ایک طاقت کا منبع ہے، طاقت کا نشانہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہماری آئی ایس آئی جو ہے وہ اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرتی جس طریقے سے را یا سی آئی ایکٹ کرتی ہے. میری مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح کینیڈا کے اندر یا امریکہ کے اندر سکھ رہنماؤں کو را نے قتل کروایا، اس طریقے سے ہماری آئی ایس آئی قتل نہیں کراتی، نہ اس طرح خون خرابہ کراتی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر وہ ویل انفارمڈ سیکرٹ ایجنسی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آئی ایس آئی جو ہے وہ انتہائی طاقتور ایجنسی کے طور پہ جانی جاتی ہے. اب یہ ہے، ہم اب بات کرتے ہیں کہ جنرل عاصم ملک ایک انتہائی اہم اور جو ہے وہ سینئر جنرل ہے، اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تو بطور قومی سلامتی کے مشیر ان کی اضافی ذمہ داریاں کیا ہوں گی پھر؟ سر ایک تو جس طرح نام سے آپ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، قومی سلامتی، پاکستان کی سلامتی، اس حوالے سے ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی. یعنی ڈی جی آئی ایس آئی بھی پاکستان کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جو سیکورٹی ہے اس کے حوالے سے ان کے اوپر، ان کے کندھوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اب مشیر بن گئے ہیں تو وہ ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں. ایک تو یہ، سیکنڈلی اب یہ ہوگا کہ جو دیگر ممالک کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں یا جو ان کے ہم پلہ ہم منصب جو شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ان کی جو نیگوشیٹ ہے نا سر، وہ بات چیت یا ان کے رابطے جو ہیں وہ جڑ جائیں گے اور یہ ان سے رابطہ کر سکیں گے. تو یہ ایک ان کی جو ہے نا اضافی جو ایک ذمہ داری ملی ہے. سیکنڈلی یہ ظاہر ہے کہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک خاص مقصد کے بغیر تو نہیں جا سکتے نا، لیکن اب اگر فارن منسٹر جاتے ہیں، ڈیفینس منسٹر جاتے ہیں یا پرائم منسٹر جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ایز اے سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں. اچھا شاہ جی، اب اس کے نا اس تعیناتی جو ہے اہم ترین، اس کے ایک سیاسی پہلو کی طرف بھی چلتے ہیں ہم. جی کہ جیسے ابھی حکومت مخالفین جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں جی کہ موجودہ حکومت میں فوجی عمل دخل بہت زیادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو کیا ان کی تعیناتی جو ہے اس سے یہ تاثر مزید تقویت نہیں پکڑ جائے گا کہ موجودہ سیاسی جو ہے نظام اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے اس تعیناتی سے؟ جی اچھا، سیاسی مخالفین سے تو مراد تحریک انصاف ہی لی جائے گی. جی ظاہر ہے اس وقت تو وہی بڑی ہے. تو میرے اپنا خیال یہ ہے کہ اس تعیناتی سے، اس اپوائنٹمنٹ سے جتنا مرضی یہ تاثر تقویت پکڑے کہ جناب جو گورنمنٹ ہے وہ مثلا اسٹیبلشمنٹ کے جتنا مرضی جن کہتے ہیں تھلے لگی ہوئی. ہاں جی. لیکن جو سب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب تک یہ گورنمنٹ اس نقطے تک نہیں پہنچ جاتی جی کہ جب 3 سال کے لیے وہ قوم کا نیا باپ مقرر کر دے. صحیح. جنرل باجوہ قوم کا باپ تھا نا، بالکل. اور یہ وسیم بدامی نے ڈیجیٹل کے اوپر کہا تھا کہ نہ کریں اس طرح تو قوم کو ہر 3 سال بعد باپ بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو جب تک ہماری گورنمنٹ اس نقطے تک نہیں نہ پہنچ جاتی تو تب تک جو ہے وہ میرے خیال میں اس سطح تک نہیں پہنچے گی جس سطح تک تحریک انصاف جو تھی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی. اور پھر خان صاحب کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کی ماشاءاللہ وہ تقریریں نکالے نا کہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ غدار ہوتا ہے، فوج ہی ملک کی سلامتی کی مشیر ہے، فوج میری ہر پالیسی کو لے کے وغیرہ وغیرہ، بے شمار تقریریں ہیں. اس حد تک یقین کریں کہ کاسا لیسی کی حد تک جو ہے نا وہ تقریریں میرے خیال میں میاں شہباز شریف نے یا کسی اور نے نہیں کی. اچھا شاہ جی، اب یہ دیکھیں کہ اب جیسے حالات کشیدہ ہیں، جی بھارت جو ہے وہ اس پہ جنگی جنون جو ہے وہ اس کے سر پر سوار ہے، تو کیا اس سے یہ پیغام بھی دینا سخت مقصود ہے کہ جناب ہم پوری طرح الرٹ ہیں اور جو فوج ہے وہ جو ہے ہر طرح سے تیار ہے اور اس کا ایک انتہائی اہم آدمی جو ہے اس کو حکومتی صفوں میں بٹھا دیا گیا ہے؟ چوہدری صاحب یہ تو پیغام جائے گا، بالکل جی یہ پیغام جائے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مودی کے جو خواب ہیں نا، یا بلکہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایک مقصد لفظ ہے چبل
مودی کی چولیں چولے، ہاں ہاں وہ ہمارے ایک شاعر ہیں کراچی میں، انہوں نے کہا کہ یار مجھے کراچی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ چول کا مطلب کیا ہے، میں اس کا مطلب تو پنجابی کے لوگوں کو لاہور میں نہیں سمجھا سکتا، یہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ہاں چول کا مطلب نہیں سمجھایا جا سکتا، دکھایا جا سکتا، دکھایا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو بھی ایک ساتھ رکھ لیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، میرے خیال میں 10-12 دن جو پہلگام کا واقعہ ہے، ابھی تک دنیا پوچھ رہی ہے کہ پائن مودی سے کہ کوئی ثبوت دو، نہیں دے سکے، کوئی چیز نہیں دے سکے۔ ایون انٹرنل انڈیا کے اندر وہ مقصد وہاں سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ناردرن کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل جو تھے ستیندر کمار، ان کو ہٹایا، پھر ایئر وائس مارشل جو تھے ان کو ہٹایا، یعنی ود ان آرمی جو ہے، ود ان انڈیا جو ہے وہ مودی کے خلاف مقصد جو بیانیہ اس کے خلاف جو ہے وہ اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے جو اپنا ایک مضبوط بیانیہ بنایا ہے، اور پھر چویسا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اور وہ استدلال پر مبنی ہے، استدلال پر مبنی ہے کہ وہ انہوں نے جو ویڈیو دکھائی ہے سر پیچھے آئی ہے، پیچھے جو ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی محافظ تھا ہی نہیں جی، 230 کلومیٹر۔ اچھا میں اگر اجازت دینا چاہیے صاحب ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ جو کہا جاتا ہے نا 230 کلومیٹر کیسے چلا گیا، میں اس کا بھی کہتا ہوں کہ جو مخالف اس کا جواب دیں گے نا، میں کہتا ہوں کہ جی چلا جاتا ہے، لیکن سر جہاں 7 لاکھ فوج کھڑی ہو، ہاں بالکل وہاں نہیں جا سکتا، وہاں نہیں جا سکتا بالکل، کیونکہ سر خیبر پختونخوا افغانستان کی سرحد کراس کر کے یہ پنجاب لاہور تک تو آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں ایمرجنسی نہیں ہے، صحیح، یہاں 7 لاکھ فوج نہیں ہے سر، وہاں ایمرجنسی بھی ہے، وہاں 7 لاکھ فوج بھی ہے، وہاں آلریڈی مقبوضہ کشمیر میں حالت جنگ میں بھی ہے، وہاں 230 کلومیٹر تک اسلحہ لے کے۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہے چوہی صاحب، اسلحہ لے کے تو چلا گیا، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، چلو یار نارمل حالات میں چلا گیا، لیکن جب وہاں قتل ہو گیا تو ود ان نو ٹائم ٹیلی فون کی گھنٹیاں کھڑک جاتی ہیں جی، سر واپسی کیسے آ گیا، سر واپسی پہ تو ایک عام اغوا ہو جائے بندہ نا کسی منسٹر کا، تو کہتے ہیں ناکے لا دیو، نہیں جا سکتا سر، لاہور کراس نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں مودی کا بیانیہ ٹھوس ہو گیا ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا اس کے اوپر سر۔ جی دوستو ساتھیو، آپ نے شاہ جی کا پرمغز تجزیہ سنا کہ DGISI جو پاکستان میں ایک انتہائی اہم عہدہ گنا جاتا ہے، اب لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں ان کے پاس اضافی چارج ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ باصلاحیت جنرل ہیں، وہ بطور DGISI اور بطور قومی سلامتی کے مشیر کے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کریں گے، اور پاکستان کے کھلے اور چھپے دشمنوں کو یہ بھرپور پیغام دیں گے کہ پاکستان ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ سے بچیں گے، کیونکہ جنگ سوائے تباہی کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتی۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔